الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 313 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر کی آیت نمبر 43 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الزمر کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی؟ اس سے پہلے ہم روح کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکال دی جاتی ہے، اور اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح نکال دی جاتی ہے۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ جب انسان سوتا ہے اور اس کی روح نکالی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے، جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سانس لے رہا ہوتا ہے یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں۔ جب کہ مرنے کے بعد جو روح کا تعلق ہوتا ہے، تو چونکہ روح کو جب قبض کر لیا جاتا ہے بالکل، اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر سارے معاملات برزخی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پردہ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، جس بنا پر ہم بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کی جتنی طاقتور روح ہوتی ہے، جیسے جتنا مضبوط نیٹ ورک ہوگا تو اتنا اچھا جو ہے نیٹ چلے گا، اور جتنا کمزور نیٹ ہوگا تو اتنا کمزور چلے گا۔ تو اسی طرح روح جو ہوتی ہے جتنی مضبوط ہوتی ہے تو اس کا اتنا ہی مضبوط تعلق اپنے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات ویسے ہی مرتب ہوا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی، یعنی مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی بنا لی، شفعاء بنا لی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پوچھئے، اگرچہ وہ مذمومہ سفارشی کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل و شعور رکھتے ہوں، یعنی آپ ان سے پوچھئے کہ جو عقل و شعور ہی نہیں رکھتے، ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت جن کو انسان نے خود بنایا ہے، وہ عقل تک بھی نہیں رکھتے، تو کیا وہ بھی تمہاری سفارش کریں گے؟ وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ عقل و شعور رکھتے ہیں۔ بھائی سفارش اور شفاعت بھی تو وہی کرے گا نا جو عقل و شعور رکھتا ہوگا، اور جو اللہ کا مقرب ہوگا، جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اور جسے رب کائنات نے اجازت دی ہوگی وہی سفارش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بتوں کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بنا لی اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی، پوچھیے اگرچہ وہ مذمومہ سفارشی کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل و شعور رکھتے ہوں۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہوتی ہے سفارش۔ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے تعلقات کی بنیاد پر سفارش کرتے ہیں کہ جی اس فلاں شخص کا فلاں مسئلہ حل کر دیں، اپنے تعلقات کی بنا پر۔ اب وہ اگلے شخص پر ہے، چاہے اس کو قبول کرے یا نہ کرے، چاہے وہ رد کر دے، سفارش کو قبول نہ کرے۔ اور شفاعت کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت اسے کہتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں شفاعت کی جائے گی وہ خود چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں سفارش کی جائے۔ شفاعت کیا ہے؟ یعنی خالق خود چاہتا ہے
کہ میرے اس بندے کے حق میں سفارش کی جائے، اور وہ شفاعت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کے حق میں میرے نبی سفارش کریں، وہ کہلاتی ہے شفاعت، اور سفارش الگ چیز ہے۔ تو شفاعت کیا ہے؟ کہ اللہ خود چاہے گا، اس کی خود چاہت ہے کہ میری بارگاہ میں میرے اس بندے کے لیے کیا کی جائے؟ سفارش کی جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ فرمائیے سب شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، ساری سفارش اور شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جائے اکیلے اللہ کا تو کڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو منکر ہیں، جب صرف اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو تو یہ ان کو برا لگتا ہے، اور ان کے بتوں کا اگر ساتھ میں ذکر ہو تو ان کو خوشی اس سے محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ذکر کیا جائے اکیلے اللہ کا تو کڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا دوسروں کا تو اسی وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، یعنی ان کے بتوں کا ذکر آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ لیکن مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے خوش ہوا کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، آپ عرض کیجئے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، اے جاننے والے غیب اور شہادت کے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یعنی اس آیت کو، یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 46 ہے، اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ان کے پاس، جنہوں نے شرک کیا، زمین میں جو کچھ ہے سب ہو، مشرکین کے پاس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن کیا ہے؟ زمین، ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ ان کے پاس ہو، یعنی ان ساری چیزوں کے وہ مالک ہوں، زمین کی جتنی چیزیں، بلکہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ہو، جو کچھ زمین میں سارا کچھ کسی مشرک کے پاس ہو، اور اسی کی مثل اور بھی ان کے پاس ہو، تو کیا ہوگا؟ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ چاہیں گے کہ بطور فدیہ ادا کر دیں اسے برے عذاب کے عوض قیامت کے دن۔ یعنی وہ یہ چاہیں گے کہ یہ دنیا اور دنیا کی مثل جتنا مال و دولت ان کے پاس ہو وہ دے دیں، اور ہمیں جان چھوٹ جائے ہماری اس عذاب سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کچھ ہوگا نہیں ان کے پاس، تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو انسان چاہے گا کہ جو بھی ہو سکے میں دیتا ہوں اور مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، لیکن اس دن عذاب سے چھٹکارا نہیں مل پائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
اور اس روز ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی ایسی مشکلات اور تکالیف کا جو ہے مشاہدہ کریں گے کہ جس کا کبھی ان کو وہم گمان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر وہ برے اعمال جو انہوں نے کمائے تھے، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جی یہ آخرت کا عذاب اور یہ قیامت اور یہ فلاں اور یہ فلاں، تو وہ اس دن کیا ہوگا؟ وہ عذاب گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے۔ انسان پریشانی میں تکلیف میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اسے نعمت اپنی جناب سے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اپنی خاص رحمت کی وجہ سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت مجھے دی گئی ہے اپنے علم و فضل کے باعث۔ تو کہتا ہے جی سارا مال دولت تو میں نے اس لیے کمایا کہ میں نے محنت کی ہے، اس کے لیے میں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا یہ کیا، میرے پاس اتنا بڑا علم ہے، میرے پاس اتنی ڈگریاں، یہ ان کی وجہ سے سب کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، میرے اتنی سورسز ہیں اور میرے اتنے معاملات ہیں اور میری فلاں فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں جس بنا پر آج یہ ساری چمک اور دمک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تو کیا کہتا ہے کہ یہ ساری نعمت مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ قارون نے بھی کہا تھا نا کہ یہ سب میرے علم کی وجہ سے یہ مال دولت میرے پاس جمع ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اے غافل یوں نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو آزمائش ہے، یہ کسی کے طاقت کا کام نہیں ہے۔ بھائی محنت تو سارے لوگ کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ جی میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، صبح سے شام تک لگا رہتا ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک شخص جو ہے جس کو بہت ملتا اس سے بہت کم محنت کرتا ہے، یعنی جس کو بہت ملتا ہے وہ بہت کم محنت کرتا ہے، اور دوسرا بہت زیادہ محنت کرتا ہے، محنت کرنے والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کم محنت کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ یہ تو میرے رب کی تقسیم ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ مال آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ہر امت کی آزمائش ہوئی ہے لیکن میری امت کی آزمائش کیا ہے؟ فرمایا کہ مال ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا یہ ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ فرمایا کہ بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ سامان دنیا تم پر کشادہ کر دیا جائے گا جیسے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دیا گیا، اور تم بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے جس طرح کہ وہ لگے تھے۔ جس طرح پہلے لوگ مال کے پیچھے پڑ گئے تھے اس طرح تم بھی مال کے پیچھے پڑ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ مال کی کشادگی تمہیں اسی طرح آخرت سے غافل نہ کر دے جیسے ان لوگوں کو کیا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب مال کی کشادگی مل جاتی ہے، انسان کے پاس مال دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو آج یہ جو ڈر اور خوف ہم پر ہے کہ جی پتہ نہیں محتاج ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا ہم یہ فکر کرتے ہیں ہماری اولاد محتاج ہو جائے گی، اتنا جمع کر لو، حلال حرام کی تمیز ختم کر دو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری اے امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، اے میری امت، تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا کو بہت وسیع کر دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا، مال و دولت دیا جائے گا، اور پھر اس مال و دولت کے پیچھے تم اپنی آخرت کو کھو بیٹھو گے۔ اور وہی آج ہمارا حال ہے۔ بھائی ہم جو لوٹے بن جاتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ اس مال کی وجہ سے۔ وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، کس وجہ؟ مال کی وجہ سے۔ یہ ساری آزمائش اللہ فرماتا ہے، یہ سب مال جو ہے یہ آزمائش بنایا ہوا ہے۔ اس مال کی وجہ سے تم کہیں اپنی آخرت کو کھو نہ جاؤ اور اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ، اس بات کا مجھے ڈر اور خوف ہے۔ تو آج اگر ہم ایک نظر دوڑائیں اپنے آپ پر تو صورتحال ایسی لگتی ہے کہ ہم مال کے پیچھے جو آنکھیں بند کر کے دوڑے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال شاید ہمیں آخرت میں بھی راحت عطا فرما دے گا، اور دنیا میں اگر اللہ نے مال دیا تو آخرت میں بھی ہمارے پاس مال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ میرے رب کا قانون نہیں ہے، اس کا قانون تو کچھ اور ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ کوئی اللہ کا بڑا مقرب ہے اس لیے اس کو مال دیا گیا ہے، بڑا عقل مند ہے جس کو مال دیا گیا ہے، تو بیوقوف لوگ تو بیچارے بھوکے مار جاتے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ جو بڑے بڑے عقل مند ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بیوقوف ہیں اللہ نے ان کو بڑا مال اور دولت دے رکھا ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ ملازم ہوتے ہیں اور جو بیوقوف ہیں وہ مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کی عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ کیا فتنۃ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یہ آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، کہی تھی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہی بات کہ جی ساری ہماری عقل مندی کی وجہ سے، ہمارے علم کی وجہ سے سب کچھ ہمیں ملا ہے، قارون نے کہا۔ اور فرعون جو ہے خدا بن بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے یہی بات کہی تھی، جب ہم نے انہیں پکڑا تو نہ فائدہ پہنچایا انہیں مال و دولت نے جو وہ کمایا کرتے تھے، تو جب اللہ کی پکڑ آئی وہ مال نہیں بچا سکا۔ کورونا آیا تو کورونا نے آ کر جب جکڑا تو کیا مال دولت ٹیکنالوجی بچا لیا؟ نہیں۔ ساری دنیا آپ نے دیکھی کہ کس طرح روڈوں پر نکل آئے اور اللہ کو پکارنے لگے، سجدہ ریز ہو گئے۔ تو وہ ٹیکنالوجی، وہ مادیت، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ سونا، وہ چاندی، وہ ڈالرز کچھ کام نہیں آئے۔ انسان کے کام اگر کوئی چیز آتی ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کے کام آتی ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس جو برے کام انہوں نے کی ان کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا۔ جو انسان جو بوتا ہے لازمی نتیجہ ہے وہی اگ کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو انسان جو عمل کرے گا تو لازماً وہ اس کا نتیجہ پائے گا۔ کوئی کہے کہ میں زہر کھا لوں اور بچ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نیچرل لا ہے کہ آپ اگر زہر کھائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا۔ گلے پہ چھری چلائیں گے تو مر جائے گا۔ نیچرل لا میں کوئی جو ہے معافی نہیں ہوتی ہے۔ معافی تو کہاں ہوتی؟ شریعت میں۔ شریعت تو معافی دے دیتی، چلو ایسا، چلو ٹھیک ہے، اس میں سہولت دی ہے۔ تم سفر میں ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، چلو سفر جب ختم ہو جائے اس کے بعد جب قیام میں آ جاؤ بعد میں روزہ رکھ لینا، ابھی تمہارے لیے سہولت ہے۔ مریض ہو تو تمہارے لیے سہولت ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ۔ شریعت میں تو یہ سہولت ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے ایسے قوانین بنائے ہیں جو نیچرل ہیں اس کا لازمی نتیجہ انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو کیا فرمایا کہ جو برے کام تم نے کی ان کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے انہیں بھی عن قریب اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنا ہوگی۔ وما هم بمعجزین، اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔
کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم اللہ کو عاجز کر دیں گے، فرمایا یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ عطا فرماتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کشادگی رزق عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس تقسیم رزق میں اس کی حکمت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو رزق کو ہم کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، اس میں بھی لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی جس کو کم دیا ہے، تنگی میں مبتلا رکھا ہے، یہ بھی آزمائش ہے، اور جس کو مال دیا ہے، زیادہ دیا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو مال دے کر جو آزمائش ہوتی ہے وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اور سخت آزمائش ہوتی ہے، اور مال لے کر جو آزمائش کی جاتی ہے وہ چھوٹی آزمائش ہوتی ہے، وہ بڑی آزمائش نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے نبیوں کی اکثریت کو دیکھیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں کہ کئی مہینوں تک کاشانہ اقدس میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا جس کے پاس مال نہیں ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حالانکہ آپ کو تو اللہ نے پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو یہ مکہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو ہم سونا بنا کر آپ کے ساتھ چلائیں۔ فرمایا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے مولا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو تجھ سے آوزاری کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے، اور ہم کہتے نہیں جی بس سب کچھ مال ہے، اس مال کے لیے ایمان بھی بیچنا پڑے تم بیچ دو، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچ دو۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کو بیچنا۔ ایمان ہم بیچ دیتے ہیں، مال نہیں جانے دیتے، بس مال آنا چاہیے ہمارے پاس۔ اللہ فرماتا ہے کہ لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے کیا اس میں نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بڑی امید افزا آیت مقدسہ ہے، اور اس میں کیا فرمایا ہے؟ اے حبیب آپ فرمائیے، کیا فرمائیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کی عوض مجھے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ساری دولت بھی دے دی جائے تو میں اس سودے کو پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس آیت کے بدلے میں ساری دنیا مجھے دے دی جائے تو میں اسے پسند نہیں کروں گا۔ یہ اتنی امید افزا آیت ہے۔ بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ ایسی گلی میں جا پھنستا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایسے ہی کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دعوت ہے بڑی اچھی ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جن چیزوں سے آپ منع کرتے ہیں ہم نے تو وہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، ہم نے قتل بھی کیے اور بہت قتل کیے، ہم نے زناکاری بدکاری بھی کی اور بہت کی ہے، غرض جس چیز سے آپ روکتے ہیں ہم نے وہ سارے کام کیے ہیں، ہماری بخشش معافی کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل کی، کیا فرمایا؟ آپ فرمائیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بس بات یہ ہے کہ بندہ
شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، سچی اور پکی توبہ کر لے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم تو ان اعمال میں مبتلا ہیں، تمہاری تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تمہارے اگر تم ایمان قبول کر لو گے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ اعمال صالحہ کریں، لیکن شامت اعمال کی وجہ سے اگر کوئی گناہوں میں مبتلا رہا، صحبت بد کی وجہ سے، بری صحبتوں میں بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے کہ اب بھی آ جا، تیرے پاس موقع ہے اور معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ حدیث شریف ہے نا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی اور اس کو توبہ کے لیے چل پڑا۔ تو ایک پادری سے جا کر پوچھا کہ جی میری توبہ کا کوئی ذریعہ نجات کا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم نے تو 99 قتل کیے تو تمہاری تو کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی 99 کیے، چلو اس کو پورا ہی کر دو، جب میری بخشش ہی نہیں ہونی تو اس نے 100 کر دیے۔ پھر وہ شخص اسی طرح چلتے چلتے کسی شخص سے ملا، اس سے پوچھا کہ بھائی میں تو اتنے قتل کر چکا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ، میری معافی کا کوئی ذریعہ نجات کا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا وہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے کچھ نیک بندے ہیں، وہاں چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ اسی راستے میں چونکہ دل میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، توبہ کی نیت سے چلا تھا، اسی راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو دونوں فرشتے آگے، رحمت والے بھی عذاب والے بھی۔ رحمت والے کہنے لگے اس کو ہم لے کر جائیں گے، اور عذاب والے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو رب کائنات نے یہ کرم نوازی کی کہ وہ جو زمین تھی جو صالحین کی تھی، جس کی طرف وہ جا رہا تھا، اس کو سکیڑ دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو ناپو، یعنی جو سفر یہ طے کر چکا ہے اور جو جتنا صالحین کے قریب ہے، تو اگر ان سے دور ہے تو مطلب یہ ہے کہ جہنم والے لے جائیں، اور ان سے اگر قریب ہے صالحین سے تو اس کو رحمت والے لے جائیں۔ تو اللہ نے اس زمین کو سکیڑ دیا، اور کیا ہوا کہ وہ صالحین کی بستی کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتوں کو حکم ملا کہ تم اس کو لے جاؤ۔ اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ سچی توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ رب معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا اور میری راکھ کو بہا دینا، اڑا دینا ہوا میں۔ تو جب اس بندے کے ساتھ ایسا کیا کہ اس کی وصیت کے مطابق رب کائنات نے بلا لیا اس کو، اس کی راکھ کو جمع کر لیا اور پوچھا کہ یہ ایسا تم نے کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ مولا تیرے خوف سے، کہ میں تو بہت گناہگار تھا، کہ تیری پکڑ سے جو ہے میں بچ جاؤں، میں نے اس لیے تیرے خوف سے ایسا کیا تھا۔ اللہ نے اسے بھی بخش دیا کہ تیرے دل میں ندامت تھی، خوف خدا تھا، اس کی وجہ سے تو نے یہ حکم دیا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور سچے دل سے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو بتایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب شرک جیسا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے تو باقی گناہ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کا مد مقابل بنانا کسی کو، اس کی مثل کسی کو ٹھہرانا۔ اللہ جب اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے، تو باقی گناہوں کی حیثیت کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ انیبوا الی ربکم، سچے دل سے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف کیا کرو؟ سچے دل سے لوٹ آؤ۔
اور سر خم کر دو اس کے سامنے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ یعنی توبہ کا مطلب کیا ہے کہ اب آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کر لینا ہے۔ اور توفیق توبہ کا چھن جانا بھی دراصل یہ عذاب ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ توفیق توبہ چھین لی۔ سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ بندے سے توفیق توبہ ہی چھین لی جائے، اس کو توبہ سے محروم کر دیا جائے۔ تو رب تو کہہ رہا ہے، وہ تو پکار رہا ہے کہ میرے بندے آؤ میرے پاس، میری طرف آؤ، میری طرف قدم بڑھاؤ اور میرے سامنے جھک جاؤ، میری فرمانبرداری اختیار کر لو، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ کسی عذاب میں مبتلا کر دوں، پلٹ آؤ۔ اور جب میرا عذاب آ گیا پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا بندہ مومن کو جو ہے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ توبہ میں تاخیر کرے۔ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جی وہ پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو گناہ ہو جاتا ہے تو کیا اللہ معاف کرنے والا نہیں؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ بندے کا کام ہے سچے دل سے توبہ کرنا، اور شامت اعمال کی بنا پر پھر اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ نے اپنا در کھلا رکھا ہے کہ پھر سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں پھر تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ پھر تمہیں معاف کر دوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے، توبہ کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ ہاں توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوں گی تو پھر توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو عمدہ کلام کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، سب سے بہترین کلام تمہاری طرف نازل کیا ہے، سب سے عمدہ کلام تمہاری طرف نازل کیا گیا، جس کی تمہیں فکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے، یہ کتنی اعلیٰ کتاب ہے، تمام کتابوں سے اعلیٰ ترین کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اسے تم پر نازل کیا گیا۔ تم اس کی قدر نہیں پہچانتے، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں، کیا کیا خزانے رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو اس کتاب کی بے حرمتی کی جاتی ہے، وہ کیوں کی جاتی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے رکھے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو مسلمان جو ہے وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت دنیا میں بعض ممالک کے اندر، سویڈن کے اندر اور دیگر کئی ممالک کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، لیکن 57 اسلامی ممالک کے بغیرت حکمران، 57 اسلامی ممالک کے بغیرت حکمرانوں کو اتنی شرم نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ پرزور طور پر مذمت کر سکیں۔ ایمان سے دل ہمارے خالی ہو چکے، دولت، پیسہ، اقتدار، اس کا نشہ ہمارے اوپر اتنا سوار ہے کہ ہم غیروں کی غلامی قبول کرنے کے لیے تو تیار ہیں، قرآن کے لیے ایک آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 57 اسلامی ممالک چھوٹی بات، اتنے اگر غیروں کے ہوتے تو وہ نہ جانے کیا کرتے۔ اللہ نے اتنی بڑی قوت اور طاقت ہمیں دی ہے، لیکن چونکہ ایمان کی کمزوری ہے، جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو ظاہری طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ظاہری طور پر تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اور مسلمان ممالک کے پاس سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، سب سے زیادہ دولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ ہمارے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں کے جو صرف وزیر اعظم ہیں ان کے گھروں کے اندر 200 سے زیادہ صرف باتھ روم بنے ہوئے، سونے کے باتھ روم، بھائی دوسری چیزوں کے نہیں، سونے کے بنے ہوئے۔ جہاز، یہ چیزیں یہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ جن کے سونے کے بنے ہوئے، صرف باتھ روم 200 سے زیادہ باتھ روم سونے کے بنے ہوئے۔ لیکن یہ سب دنیا کا آرام، یہ دنیا کی راحت اور دنیا کی آرائش،
جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کو وسیع کر دیا جائے اور تم آخرت سے غافل ہو جاؤ، اور پھر جس طرح پہلے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس طرح تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ تو ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام خبیثوں کی مذمت کی جائے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ہیں۔ ہم سب ایسے گستاخوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو بھی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پر عملی قدم نہیں اٹھایا۔ زبانی صرف بھائی زبانی مذمت تمہیں آپ کریں گے، یہ ہمارا کام ہے، آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اختیار دی ہے، آپ ایکشن لے سکتے ہیں، آپ عملی طور پر کر کے دکھائیں نا۔ صرف زبانی آپ کہہ دیں کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ کا منصب یہ نہیں ہے، یہ منصب عوام کا ہے، اور عوام اس بات کی پرزور مذمت کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے تمام مسلم حکمرانوں سے، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے بدبختوں کے لیے عملی اقدام اٹھائیں اور ان کو جو سزا ملنا چاہیے وہ سزا ملے، اور آئندہ کے لیے ایسا قانون ہو کہ کوئی بدبخت کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پیروی کرو عمدہ کلام کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ کیا فرمایا؟ اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ عذاب جو بتا کر نہیں آئے گا کہ جی شام کو آنا ہے، صبح آنا ہے، دوپہر میں آنا ہے، نہیں، عذاب تو جب آتا ہے اچانک آتا ہے۔ بھائی جب موت آتی ہے تو بتا کر آتی ہے کہ اگلے لمحے انسان مر جائے گا۔ وہ انسان کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اور اچانک موت پکڑ لیتی ہے، آ کر کسی موڑ پر پکڑ لیتی ہے، کسی راستے میں پکڑ لیتی ہے، کسی بستر پر پکڑ لیتی ہے، کہیں کھڑے کھڑے پکڑ لیتی ہے، کہیں بیٹھے بیٹھے پکڑ لیتی ہے، اس کا کوئی وقت نہیں۔ تو فرمایا کہ قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک نہ ہونے پائے، خبر بھی نہیں ہوگی کہ جی ایسا اچانک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے صبح شام بہت سارے معاملات نہیں ہوتے، وہ اچانک ہی ہوتے ہیں، کسی کے تصور وہم گمان میں نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ آج ایسا ہو جائے گا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس کلام کی اتباع کرو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، سب سے بہترین کلام جو تمہاری طرف نازل کیا تمہارے رب نے، اس کی پیروی اختیار کر لو۔ تو آئیے ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے کلام کی اتباع اور پیروی کو شروع کر دیں، اور جس دن ہم نے یہ پیروی شروع کر دی انشاءاللہ اس دن ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہمارا ملک بدل جائے گا، ہمارا ماحول بدل جائے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے بدلنا نہیں ہے اور خود سب کچھ بدل جائے تو کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔